تین چیزاں دا ذکر ہویا ہے، پہلے رحمان دا، پھر قرآن دا، پھر انسان دا. پھر سنیے، پہلے رحمان دا، پھر قرآن دا، پھر انسان دا. تے میں تاڑے کو پوچھنا، اللہ دی زمین تے پہلے قرآن آیا ہے یا پہلے انسان آیا ہے؟ اللہ کی زمین کے پہلے کون آیا؟ اللہ کی زمین پہ پہلے تو انسان آیا، قرآن تو بعد میں آیا. اللہ لا ریب کتاب نہیں، فرمایا جی جی. اللہ بے عیب کتاب نہیں، فرمایا جی جی. یا اللہ لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، ترتیب الٹے. انسان پہلے آیا، ذکر پہلے ہونا چاہیے سی انسان دا، قرآن بعد اندر آیا، ذکر بعد اندر ہونا چاہیے سی قرآن دا. اتھی انج نہیں ہویا، پہلے ذکر قرآن دا پھر ذکر انسان دا. اللہ تے ترتیب الٹ ہو گئی ہے، فرمایا نہیں نہیں ترتیب الٹ نہیں ہوئی، جے سمجھو گے تے گل سمجھ آئے گی. اللہ گل کیے، فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. فرمایا پتہ مینوں بھی ہے انسان پہلے آیا، قرآن بعد اندر آیا، لیکن میں ذکر قرآن دا پہلے کر کے انسان دا ذکر بعد اندر کر کے دنیا نو دسنا چاہنا ماں. انسان بنتا ہی او دوئے جدو قرآن دا علم سکھ جاتا ہے. انسان بنتا ہی او دوئے جدو دے قرآن دا علم آ جاتا ہے. تو اب میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں بلبل قرآن محبوب عوام حضرت مولانا بنیامین عابد حافظہ اللہ تعالی. آپ کو کہا کہ وہ ڈیسک مائک پر تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہوں. حضرت مولانا بنیامین عابد صاحب. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. دولت دیاں دو قسماں نے. نمبر ایک دولت دنیا اور نمبر دو دولت آخرت. دولت دنیا پیسے دا نام ہے، بینک بیلنس، روپیہ پیسہ، درہم و دینار، ڈالر، یورو، پاؤنڈز. اور دولت آخرت علم دا نام ہے. دنیا دی دولت انسان کو جتنی زیادہ ہوئے اتنا انسان بزدل زیادہ ہوتا ہے.
علم اور دین دی دولت انسان کو جتنی زیادہ ہوئے اتنا انسان بہادر زیادہ ہوتا ہے۔ او دی وجہ یہ ہے کہ دنیا دی دولت دے ضائع ہون دا بھی ڈارے، چوری ہون دا بھی ڈارے، ڈاکہ پین دا بھی ڈارے، نوسر بازی دا بھی ڈارے، لیکن علم دی دولت انہاں سارے مصائب تو بالا تر ہے۔ دنیا دی دولت دی جگہ اور علم دی دولت دی جگہ تقریباً قریب ہے۔ دنیا دی دولت ہوندی ہے جیب اندر، پاکٹ اندر، اور علم دی دولت ہوندی ہے سینے اندر۔ سینہ تے جیب قریب نے۔ چور آندا ہے، ڈکیٹ آندا ہے، وہ ایتھوں دنیا دی دولت کڈ کے لے جاندا ہے۔ یہ دے بالکل تھلے سینے دے وچ ایک اور دولت پئی ہے، ان دنیا دا کوئی ڈکیٹ تے چور چوری کر ہی نہیں سکتا۔ پھر دنیا دی دولت دا ایک اور مسئلہ ہے، اینوں جنہ خرچ کر دے جاؤ گے اتنی کم ہوندی چلی جائے، لیکن علم دی دولت نو جتنا خرچ کرو اتنی بڑھتی چلی جائے۔ الغرض دنیا دی دولت نالوں علم دی تے آخرت دی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب مبین اندر سارے مسائل تو پہلا علم دی دولت حاصل کرن دا حکم دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے دسیا ہے کہ علم دی دولت نل اللہ اپنے بندیاں نو اچھے رتبے عطا کردا ہے۔ آئیے قرآن و احادیث دے نصوص سے غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گردساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک علم دی وجہ تو اپنے بندیاں نو عظمت عطا کردہ ہے۔ علم دی وجہ تو اللہ اپنے بندیاں دے رتبے اونچے کردہ ہے۔ علم تے امام دی وجہ تو اللہ اپنے بندیاں نو عظمت دے تمغے عطا کردہ ہے۔ ہزاراں دا مجمع ہوندہ ہے، ہزاراں دا نہیں لکھاں دا مجمع ہوندہ ہے۔ ایک بندہ ممبر اتے کھڑا ہوندہ ہے، ہزاراں بندے تھلے بیٹھے ہوندے نے، جڑا ممبر تے کھڑا ہے وہ بھی بندہ، جڑے نیچے بیٹھے نے وہ بھی بندے، جڑا ممبر تے کھڑا ہے وہ بھی انسان،
جڑے نیچے بیٹھے نے وہ بھی انسان، جڑا ممبر تے کھڑا ہے وہ دے بھی دو کن، جڑے نیچے بیٹھے نے انہاں دے بھی دو کن، لیکن کی وجہ ہے او ممبر دے اتنے بیٹھا ہے اے تھلے بیٹھے نے۔ اللہ پاک نے ہزاراں تے لکھاں بندیاں دے وچوں اس بندے نو اگر اچا کیتا ہے تے علم دی برکت نال کر چھڑیا ہے۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ صحیح البخاری کتاب العلم، راوی دا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرما دینے، من یرید اللہ بہی خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ پاک جدن پلائی دا ارادہ کرن، اللہ پاک انہوں کی عطا کر دینے۔ اللہ پاک جدے تے مہربان ہو جان، اللہ پاک انہوں کی عطا کر دینے۔ اسی سمجھنے آپ جدی کوٹھی بڑی ہے او دیتے اللہ مہربان ہے، جدی دکان بڑی ہے او دیتے اللہ مہربان ہے، جدی کار بڑی ہے او دیتے اللہ مہربان ہے۔ حالانکہ دی گل نہیں، گل انجے کار والا نہ مکان والا نہ کوٹھی والا نہ بنگلے والا، بلکہ جس بندے دے کل علم جتنا زیادہ ہوئے گا میرا اللہ دیتے مہربان بھی اتنا زیادہ ہوئے گا۔ من یرید اللہ بہی خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جدن پلائی کر دینے، اللہ انہوں دولت نہیں انہوں علم دے دے دینے۔ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار، اللہ دی زمین تے کنے بندے آئے، ہزاراں نہیں، لکھاں نہیں، کروڑاں نہیں، ارباں دی تعداد اندر جناب آدم علیہ السلام تو لگ کے آج تک، آج تو لگ کے قیامت دیاں کمدہ تک لوگ آنگے، امیر بھی آنگے، دولت مند بھی آنگے، بڑے بڑے آنگے۔ اس ساری دنیا دے لوگاں دے وچوں سب تو عظمت والے کیڑے لوگ نے؟ تے سارے کہنگے اللہ دے نبی، جننے بھی اللہ دے نبی گزرے نے ساری دنیا دے وچوں انبیاء افضل نے۔ تے انبیاء نو اللہ پاک نے افضل کیوں کیتا ہے؟ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اللہ پاک نے علماء نو افضل بنایا علم دی وجہ تو، تے اللہ پاک نے اس علم دی وجہ تو علماء نو دنیا جو افضل بنایا ہے۔ علماء کی وراثت اللہ پاک نے جائیداد نہیں رکھی، علماء کو اور انبیاء کو اللہ کریم نے جو وراثت دی اس وراثت کا نام ہے علم۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار، غور کر دے جانا درا۔ اللہ پاک دی کتاب مبین تو پتہ لگ دائے سب تو پہلا بندے نو کی سکھنا چاہی دائے۔ نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، حتیٰ کہ توحید بھی پہلے نہیں۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب مبین اندر نماز تو بھی پہلا، روزے تو بھی پہلا، حج تو بھی پہلا، حتیٰ کہ رسالت تو بھی پہلا۔ اللہ پاک نے توحید تو بھی پہلا جس چیز دا ذکر کیتا ہو علم ہے۔ اللہ فرماتے نے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ
فعلم علم حاصل کیجئے، فعلم علم سکھو۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار، اللہ پاک نے اس کائنات اندر سب تو پہلے انسان نو بنایا۔ جان دے دے سب تو پہلا بندہ، سب تو پہلا بشر، سب تو پہلا انسان کون ہے؟ تسی کہو گے جی جناب آدم علیہ السلام، رائٹ جواب۔ سب تو پہلا اللہ پاک نے جناب آدم نو بنایا، تے جناب آدم نو بنان تو بعد اللہ پاک نے سب تو پہلا انہوں نے بھلا کی سکھایا؟ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام نو بنان تو بعد سب تو پہلا انہوں نے علم سکھایا۔ کتھے لکھیا ہے؟ قرآن پاک اندر فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ اللہ سب تو پہلا حضرت آدم نو اللہ پاک نے علم سکھایا۔ یہ کدوں دی گل ہے؟ یہ ادوں دی گل ہے جدو جناب آدم جنت وچ رہیا کردے سن، وقت بدلیا، دور بدلیا، حالات بدلے، جگہ بدلی، جناب آدم جنت دے وچوں زمین تے آ گئے۔ اللہ اللہ جدو جنت دے وچ سن ادو بھی سب تو پہلے علم سکھایا، تے جدو آدم علیہ السلام دنیا تے آ گئے، دنیا تے آمدیاں نال پھر انہاں نوں سب تو پہلے علم سکھایا۔ ایک ہی تے لکھیا ہے، یہ بھی قرآن تے لکھیا ہے، فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جنت دے وچ بھی علم، جنت دو بار بھی علم، اتے بھی علم، تھلے بھی علم، آغاز بھی علم، انتہا بھی علم۔ علم تو بغیر بندہ کسے کام دا نہیں، علم بڑا ضروری ہے، علم تو بغیر بندہ کسے کھاتے دا نہیں۔ دنیا کائنات کی کسی بھی بلندی پر جانے کے لیے علم واحد سیڑھی ہے، علم کے بغیر بندہ اوج سریا پہ نہیں جا سکتا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اے جڑا دین ساڈے کولے، اس دین دا نام کی ہے؟ اس دین دا نام ہے دین اسلام۔ دین اسلام کے دے تو اترے آئے، دین اسلام پیغمبر اسلام تے اترے آئے۔ پیغمبر اسلام دا نام کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کدوں اترے آئے؟ نبی پاک غار حرام درنے میرے پیغمبر دے کل جبریل آیا، توجہ طرف، میرے پیغمبر کل جبریل امین آئے۔ پہلی دفعہ آسمان تو زمین وال میرے پیغمبر وال جبریل پہلی دفعہ ہے۔ نبی پاک نے پہلی دفعہ جبریل امین و اصلی شکل اندر بکھیا، اینج کر کے جبریل امین میرے پیغمبر دے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تے جان دے جے حضرت جبریل امین نے آندیاں نال سب تو پہلا کیڑا لفظ بولیا؟ اس دین کا، اسلام کا، شریعت کا، اور جڑا دین اسی لئی پھرنے ہاں، اس دین دا پہلا لفظ بھی سانو علم وال بلاندا ہے۔ سیدنا حضرت جبریل امین میرے پیغمبر دے سامنے آئے، آ کے کی کہندے نے اقرا، کی آکھیا؟ اقرا۔ اقرا کا معنی کیا؟ نہیں یہ کام نہیں کرنا آپ نے، بس آرام سے بات سنیں، اللہ آپ کو برکت دے۔ اقرا، اقرا کا کیا معنی ہے؟ پڑھئے۔ اقرا کا معنی کیا ہے؟ پڑھئے، پڑھ میرے سونیا، اقرا علم سکھ میرے سونیا، اقرا او نبی دے امتیو علم سکھو، اقرا او پگاں والے علم سکھو، اقرا او پینٹاں والے علم سکھو، اقرا او پینڈو تسی علم سکھو، اقرا او شہریو تسی علم سکھو، اقرا
بسمی ربک الذی خلق، علم تو بغیر بندہ کسے کھاتے دا نہیں، علم تو بغیر بندہ کسے کام دا نہیں۔ اللہ پاک نے اسلام دی سب تو پہلی وحی دے پہلے لفظ وچ علم دا ذکر کیتا ہے، علم سکھن دا حکم دے دیتا ہے۔ ہن جبریل امین میرے نبی نو کی فرماندے نے، اقرا، نبی پاک کو فرما دے رہے ما انا بکارین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہیں میرے نبی نو پکڑ لیا ہے کر کے محبت دی جفی پائیے تے پھر کہندا اقرا پڑھو۔ نبی پاک فرماندے نے ما انا بکارین، انہیں پھر پکڑیا ہے میرے پیغمبر نو محبت دی جفی وچ لیا ہے، پھر کہندا اقرا پڑھو تے میرے نبی فرماندے نے ما انا بکارین، انہیں پھر پکڑیا ہے میرے پیغمبر نو کر کے محبت دے کلابے اندر لیا ہے، پھر کہندا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، میرے پیغمبر پڑھن لگ پے۔ جبریل لگے اگے نبی پاک مگر فیصلہ بادی ہو گل سوچن والی ہے۔ نبی پاک نے پہلی وری کیوں نہیں پڑھیا، نبی پاک نے دوسری وری کیوں نہیں پڑھیا، نبی پاک نے تیسری وری کیوں نہیں پڑھیا؟ یاد دے جندا نا پہلی دفعہ آپ نو پڑھاندا، آپ نہ پڑھ دے لے جاندا، کچھ لکھاندا، کچھ مشقاں کراندا، کچھ تمریناں ہوندیاں، کچھ جناب پریکٹیکل ہوندا، کوئی کلاساں ہوندیاں، ہجتے ہویا کوئی نہیں۔ ایکو موقع تے ایک وری کہندا پڑھو، آپ نہیں پڑھ دے، پھر کہندا پڑھو، آپ نہیں پڑھ دے، پھر تیسری دفعہ کہندا پڑھو اللہ دے نام نال، آپ پڑھن لگ جاندے نے۔ وجہ میں دسنا وا حضرات دی وقار، پہلی بری جبریل نے کلا آکھیا پڑھو، نہیں پڑھیا، پھر انہیں آکھیا پڑھو، نہیں پڑھیا، تیسری دفعہ کہندا اللہ دے نام نال پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے پڑھو۔ میرے پیغمبر نے ہون پڑھیا، کیوں؟ میرے نبی دسنا چاہتے نے میں جبریل دے پڑھایا نہیں پڑھدا، میں رب جلیل دے پڑھایا پڑھنا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اقرا بسم ربک الذی، میں جبریل کے پڑھانے سے نہیں پڑھوں گا، میں رب کریم کے پڑھانے سے پڑھوں گا۔ میرے نبی کا استاد کون ہے؟ میرے نبی کا استاد خود رب کریم ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، ہن جبریل علیہ السلام میرے پیغمبر نے کر کے الفاظ بول دینے، نبی پاک مگر پڑھ دینے، میرے پیغمبر اللہ دے حکم نال پڑھ دینے۔ کہ دے حکم نال؟ اللہ دے حکم تو بغیر تے میرا سونا بولدا ہی نہیں، تائیں تے محبت دا ترانہ پڑھنا پیندا ہے۔ او جدوں بولیا خدا دو نبی بولیا، او جدوں بولیا الہ دو نبی بولیا، ایک حرف بھی کولو نہیں کدی بولیا، جدوں بولیا خدا دو نبی بولیا، اپنی مرضی نال نہ بولے، او جد بھی بولے موتی رولے، او جد بھی بولے موتی رولے، بنا وحی دے نہیں سنا کدی بولیا، جدو بولیا خدا دو نبی بولیا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کرنا ذرا، میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا، علم 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 تو بغیر کوئی گل نہیں، علم تو بغیر بندہ کسے کھاتے دا نہیں۔ جے گل نہیں سمجھ آئی آؤ تھوڑا جا اور اگے چلیے۔ اللہ پاک دا ایک نبی ہے، اللہ پاک دا ایک پیغمبر ہے، اس نبی دے جیل چ جان دا سبب حسن بنیا ہے تے جیل چو باران دا سبب علم بنیا ہے۔ پتہ تے لگ گیا ہوئے گا کیڑے نبی نے؟ یہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اللہ دے برگزیدہ پیغمبر نے، اللہ پاک نے حسن بڑا عطا کیتا ہے، سونے بڑے نے،
اتوں بھی سونے نے وچوں بھی سونے نے بندہ اتوں سونا ہوئے کوئی خوبی نہیں خوبی ہے کہ بندہ وچوں بھی سونا ہوئے اتوں سونا ہے پر لوک لوک کے کڑیاں نل گلاں کردا ہے اتوں سونا ہے تے جناب لوک لوک کے میسج کردا ہے اتوں سونا ہے لوکاں دیاں تھیاں پیڑاں دے چھٹی دے ٹائم تے رکشیاں دے مگر مگر پھردا ہے اتوں سونا ہے رکشیاں دے نمبر نوٹ پیا کردا ہے اتوں سونا ہے کالج تے جناب سکول تے اکیڈمی تو چھٹی دے ٹائم نوٹ پیا کردا ہے اتوں سونا ہے وچوں گندا ہے اتوں گورا ہے وچوں گند دا بورا ہے انج دے سونے نو کی کرنا بندہ سونا انج دا ہووے اتوں بھی سونا تے وچوں بھی سونا جناب تے یوسف اتوں بھی سونے نے تے وچوں پتہ کدے سونے نے مصر دیاں کڑیاں مصر دیاں مٹیاراں تے مصر دیاں بیبیاں جناب یوسف دے اسم دے اندر گرفتار ہو گئیاں نے اور جناب انہاں دی تمنا اے بے یوسف آنکھ بھر کے سانو ویکھ ہی لوے یوسف نظراں چک کے ساڈے تے نظراں ہی پا لوے انہاں ٹل بڑے مارے انہاں بڑیاں کوششاں کیتیاں حتیٰ کہ انہاں ہاتھ وچ چھریاں پھڑیاں ایک مفسر نے فرمایا یہ مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں پہ چھریاں کیوں چلائی تھی اصل میں ان کا مقصد یہ تھا ہاتھ تے چھری چلے گی خون نکلے گا درد ہوئے گی اسی ہائے ہائے کراں گیاں ہو سکتا ہے تاں یوسف نظر تاں چوکے ساڑھے حال ویکھ لوے لیکن قربان جاواں وہ چھریاں مار دیاں رہیاں جناب دے یوسف نے نظر چوک کے تاں نہیں ویکھیا کی پتہ لگا جڑا اتوں بھی سونا ہووے جڑا وچوں بھی سونا ہووے انہوں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکدا وہ بدار حسن جو بھی ننگے نا نظرہ تھلے سٹ کے ننگدا ہے وہ دنیا دیاں رنگینیاں والا توجہ نہیں کردا وہ جہان رنگ و بووا نہیں ویکھدا حضرت یوسف علیہ السلام اتوں بھی سونے تے وچوں بھی سونے مصر دیاں عورتاں ہاتھ حسن وچ انج گرفتار ہو گئیاں کہ مصر وچ چرچے جناب یوسف دے ہون لگ پے تے جناب یوسف اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا کر دینے فرماتے نے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ اللہ سونیا مینوں انہاں کڑیاں دے فتنیاں تو بچا لے پویں جیل چ مینوں جانا پے جائے او چوریاں کر کے جیل جان والیا تیرے جیل وچ جان تے لعنت او زنا کر کے جیل وچ جان والیا تیرے جیل چ جان تے لعنت او ڈکیٹی کر کے جیل چ جان والیا او تیرے جیل چ جان تے لعنت آ ویکھنا اے بھی تے نوجوان جیل وچ جا رہا ہے چوری کر کے نہیں ڈکیٹی کر کے نہیں بلکہ اپنا ایمان بچان لئی جیل وچ پہ جاندے نے اپنی عزت نفس دی حفاظت لئی جیل وچ جاندے نے کتھوں لب کے لے آئیے دے نوجوان کتھوں لے کے آئیے جنیاں پوتر جوانیاں ایتھے تے جوانیاں رڑیاں پئیاں نے ایتھے تے جوان بیچارے رڑے پے نے اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرت یوسف جیل اندر چلے گئے 8 سال یا 10 سال جناب یوسف جیل اندر رہنے حتیٰ کہ وقت دے بادشاہ نو خواب آیا خواب واسطے تعبیر دی ضرورت ہے تعبیر واسطے علم دی ضرورت ہے علم کے بغیر تعبیر نہیں کی جاتی علم ہو تو پھر بندہ تعبیر بیان کرتا ہے ان وقت دے بادشاہ نو خواب آ گیا ہے انہیں صبح اٹھ کے جڑے اس دور دے جناب چند مولوی سن انہوں نے بلایا اور فرمایا لے آؤ ہاں اس خواب دی تعبیر بیان کرو وہ کہتے ہیں جی نہیں سانو اے پوچھو حلوے چ میٹھا تھوڑا ہے کہ بہت ہے ہنے دساں گے سانو اے دسو حلوے چ شیرہ گھٹ کے بہت ہے اینے چ دساں گے حلوے چ پستے بادام کنے بنے چاہیے نے جھٹ وچ دساں گے خواب دی تعبیر دا سانو نہیں پتا خواب دی تعبیر دا سانو نہیں پتا ہن خواب دی تعبیر کون دسے گا خواب دی تعبیر وہ دسے گا جے دے کول علم ہے جے دے کول علم ہے
جیل دیاں سلاخاں دے پیچھے گئے، جیل دیاں سلاخاں دے پیچھے گئے۔ علم والیاں دی نا قدری آج نہیں، علم دے نہیں، علم والیاں دی نا قدری بڑی پرانی ہوندی پئی ہے، بڑی پرانی دور دی روش پہ چل دیئے۔ او جڑیاں دے پلے کچھ نہیں ہوندا، او نرم نرم صوفیاں تے بیندے نے، علم والے جیلاں وچ بیندے نے۔ یہ پرانی روش چل دی آ رہی ہے، کوئی نویں کوئی نہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اس 10 سالاں دے اندر ایک بندہ جناب یوسف علیہ السلام دے نال جیل وچ رہیا سی، انہیں جناب یوسف علیہ السلام دے علم نو ویکھیا سی، انہیں بادشاہ سلامت نو آکھیا میں نو اجازت دیتی جائے، میں جیل جانا چاہنا۔ میں جیل وچ ایک بندہ موجود ہے جنوں خواب دی تعبیر دا علم آندا ہے، وہ جیل اندر آیا، انہیں آ کے کیا کیا ہے، یوسف ایوہ الصدیق، یوسف ایوہ الصدیق افتنا فی 7 بقرات۔ اے یوسف، اے صدیق، اے سچے، اے پیارے، اے مٹھڑے، اے گوڑے، اے سچے تے سچے تے اچے تے سونے تے اللہ تے پیارے یوسف، انج کر کے وقت دے بادشاہ نو خواب آیا ہے، خواب دی تعبیر دے سونا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بیان کی تھی، نال آن والی مشکل دا حل بھی بیان کیتا۔ بادشاہ امپریس ہو گیا، انہیں آکھا باہر نکالو انج دا بندہ جیلاں وچ نہیں ہونا چاہیے، انج دا بچہ جیل دیاں سلاخاں وچ نہیں بند ہونا چاہیے۔ پتہ لگا علم ایسی چیز ہے، علم ہوے تے زنجیراں ٹوٹ جاندیاں نے، علم ہوے تے بیڑیاں ٹوٹ جاندیاں نے، علم ہوے تے اگے لگیاں سلاخاں ٹوٹ جاندیاں نے۔ اللہ پاک نے علم دی برکت نال جناب دے یوسف نو جیل وچوں کڈ کے تے وقت دا پرائم منسٹر بنا چھڈیا ہے۔ علم اتنی اعلیٰ دولت ہے، علم اتنی عظیم دولت ہے، علم کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں۔ علم ہو تو بندہ وقت کا پرائم منسٹر بھی بن سکتا۔ اب یہاں آخری نقطہ ذکر کروں اور بات ختم کروں۔ یہ علم 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 جو آپ سے میں کر رہا ہوں، اس سے مراد کون سا علم ہے؟ یہ جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، علم سیکھیے، علم سیکھیے، علم سیکھیے، اس سے مراد کون سا علم ہے؟ اگر آپ کہیں کہ اس سے مراد انگلش کا علم ہے، تو بھائی انگلش تو وہاں کے جہاں انگلش بولی جاتی ہے وہاں کے پیدا ہوتے بچے بھی انگلش بولتے ہیں۔ اگر آپ کسی اور چیز کا نام علم رکھیں وہ فن ہے۔ علم کیا ہے؟ علم صرف 2 چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک کالی کملی والے کا فرمان، ایک قرآن ہے اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ بس یہ 2 چیزیں علم ہیں۔ باقی آپ فنون میں لے لیں، باقی ریاضی پڑھتے ہیں وہ فن ہے، بیالوجی پڑھتے ہیں وہ فن ہے، اگرچہ بیالوجی بھی قرآن سے ہی نکلی ہے، اگرچہ میتھ کا ثبوت بھی آپ کو قرآن سے ہی ملے گا، اگرچہ جغرافیہ بھی قرآن ہی سے نکالا گیا ہے، لیکن یہ بات آپ یاد رکھیے، اصل علم قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پہلے 3 ہے تو سمجھو۔ الرحمن، رحمان کون ہے؟ علم القرآن، جنہیں قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان بنایا۔ 3 تھا، پھر ترجمہ۔ الرحمن، رحمان کون ہے؟ علم القرآن، جنہیں قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان بنایا۔ رحمان نے قرآن سکھایا، انسان بنایا۔ 3 چیزاں تو ذکر ہوا ہے، پہلے رحمان دا، پھر قرآن دا، پھر انسان دا۔ پھر سنیے، پہلے رحمان دا، پھر قرآن دا، پھر انسان دا۔ تے میں تاڑے کو پوچھنا، اللہ دی زمین تے پہلے قرآن آیا ہے یا پہلے انسان آیا ہے؟ اللہ کی زمین کے پہلے کون آیا؟ اللہ کی زمین پہ پہلے تو انسان آیا، قرآن تو بعد میں آیا۔ اللہ لا ریب کتاب نہیں، فرمایا جی جی۔ اللہ بے عیب کتاب نہیں، فرمایا جی جی۔ یا اللہ لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، ترتیب الٹے۔ انسان پہلے آیا، ذکر پہلے ہونا چاہیے سی انسان دا،
قرآن بعد اندر آیا ذکر بعد اندر ہونا چاہیے سی قرآن دا ایتھے انج نہیں ہویا پہلے ذکر قرآن دا پھر ذکر انسان دا اللہ تے ترتیب الٹ ہو گئی ہے فرمایا نہیں نہیں ترتیب الٹ نہیں ہوئی جے سمجھو گے تے گل سمجھ آئے گی اللہ گل کیے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان فرمایا پتہ مینوں بھی انسان پہلے آئے قرآن بعد اندر آیا لیکن میں ذکر قرآن دا پہلے کر کے انسان دا ذکر بعد اندر کر کے دنیا نو دسنا چاہنا وا انسان بنتا ہی او دوئے جدو قرآن دا علم سکھ جاتا ہے انسان بنتا ہی او دوئے جدو دے قرآن دا علم آ جاتا ہے ویر جی ٹوپیاں پان نڑ بندہ انسان نہیں بندا چنگے چشمے لان نڑ انسان نہیں بندا ہوائی جہاز تے سفر کرن نال نہیں پانیاں دے سینے چیرن نال نہیں انسان تب بنتا ہے جب اس سے سینے میں قرآن کے علم کا نور روشن ہو جاتا ہے قرآن کے علم کی قندیل روشن ہو جاتی ہے اللہ اللہ اے مومنو کرتے رہو قرآن کی باتیں قرآن کی باتیں ہیں مسلمان کی باتیں اے مومنو کرتے رہو قرآن کی باتیں قرآن کی باتیں ہیں مسلمان کی باتیں اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا اور دیکھو نا کوئی بندہ کسی دا بھی کوئی کام کرے تو انہوں انعام دیندہ جدہ کام کیتا ہوئے او دا انعام ملدہ ہے اللہ سنیا اے بچے بیٹھے نے انہاں قرآن پاک کی حفظ کیتا ہے کاری صاحب نے یا بچیاں قرآن پاک کی حفظ کیتا ہے تے اتھوں دے جڑے منتظم نے کاری غلام اللہ صاحب انہاں نے اپنی حیثیت دے مطابق حصہ بقدر جسہ دے مطابق انہاں بچیاں واسطے انعامات تیار کیتے نے انہاں بچیاں واسطے تقریب دا اہتمام کیتا ہے اللہ سونیا کتاب تے تہاڈی ہے انعام تے تہاڈا دینا بندا ہے اے کیوں دیندے پے نے اللہ جی تسی کی انعام دینا انہاں بچیاں نو جنہاں نے تہاڈی کتاب یاد کر لئی ہے جنہاں تہاڈی کتاب نو حفظ کر لیا ہے اصل وچ انعام تے تسی دیو نا مولا کریم تے اللہ پاک فرما دے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ فرما دے نے او دنیا دے لوگو غور کرو تے تانوں پتہ لگے میں بھی انعام دینا وا اللہ جی کیڑا انعام ہے اے حافظ قرآن ہے اے کھڑا سامنے اے نے حفظ کر لیا اے نے ترجمہ پڑھ لیا اے مکمل عالم بن گیا تے کھلوتا زمین تے اللہ دین لگے نے انعام کی انعام ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان چار چیزوں کے ساتھ علم پورا ہوگا رحمان کی پہچان ہوگی اس کے بعد قرآن کا علم سیکھا جائے گا پھر انسان بننے کے لیے قرآن کی تشریحات پر عمل کیا جائے گا اگر قرآن کی کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے علمہ البیان پھر آپ کو بیان پڑھنا پڑے گا بیان کیا ہے بیان محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے جو قرآن کی آیات کو کھول کر واضح کرتا ہے 4 ڈگریاں لینے کے بعد آپ عالم بن جائیں گے جب آپ عالم بن جائیں گے تو کیا ملے گا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ پاک فرماتے ہیں الشمس سورج والقمر اور چاند والنجم ستارے والسماء آسمان ڈگریاں بھی 4 بلندیاں بھی 4 کیڑیاں کیڑیاں فرمایا ہے حافظ قرآن حفظ کر لیا جی اللہ کر لیا انہا ترجمہ پڑھ لیا اللہ پڑھ لیا عمل کردہ پیا جی اللہ کردہ پیا ہوں فرمایا کھلوتا کتھے اللہ زمین تے فرمایا نظرہ تاں چک اللہ چکیاں کی نظر آیا آسمان نظر آیا کڈا بلند ہے اللہ بڑا بلند ہے فرمایا ایڈا آسمان بلند نہیں جڈا بلند میں تینوں کر دیوانگا اللہ سنیا اللہ ہور کی نظر آیا فرمایا میں نے چاند نظر آیا اللہ میں نے ستارے نظر آئے اللہ میں نے سورج نظر آیا فرمایا اینا ستارے تے چاند تے سورج بھی نہیں چمکدا جنہ میں تینوں چمکا دیوانگا صحیح حدیث ہے جس کا ترجمہ الٹ کیا جاتا ہے صحیح ترجمہ یہ ہے اللہ پاک قیامت
والے دن حافظ قرآن دے سر تے انج دا تاج پائے گا جدی روشنی چاند تے سورج تے ستاریاں نالوں بھی زیادہ ہوئے گی۔ چاند بھی اتنا نہیں چمکتا جتنا حافظ قرآن کا مستقبل چمکتا ہے، چاند بھی اتنا بلند نہیں ہے، ستارہ بھی اتنا بلند نہیں ہے، سورج بھی اتنا بلند نہیں ہے، آسمان بھی اتنا بلند نہیں ہے جتنا بلند حافظ قرآن کا رتبہ ہے۔ اور یہ مصداق قیامت کے دن ہوگا جدو اللہ ایک حافظ قرآن بلان گے، حافظ قرآن اللہ پاک دے سامنے کھڑا آ جائے گا، اللہ فرمان گے اقرا پڑھ ورتقے، پڑھ دا بھی جا تے چڑھ دا بھی جا، پڑھ دا بھی جا تے چڑھ دا بھی جا، کما کنتا ترتل فی الدنیا، جس طرح دنیا میں تو پڑھا کرتا تھا آج بھی پڑھ، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، حتیٰ کہ جہاں والناس کی سین آئے گی وہاں تیرا مقام آئے گا۔ قرآن پڑھن والے نو اللہ بڑے رتبے دیندہ ہے، بڑیاں عظمتہ دیندہ ہے، بڑیاں شانہ دیندہ ہے۔ صرف افسوس ہی نہ ہے کہ آج اسی اس قرآن نو بلا بیٹھے ہیں، آج اس قرآن تو دور ہو بیٹھے ہیں، اسی سمجھنے ہیں ترقی ساری ٹک ٹاک چے، ترقی ساری یوٹیوب چے، ترقی ساری جناب ایک گوگل چے، اور پائی جان انہاں جی ترقی شرقی کوئی نہیں، انہاں جی ترقنا ہی ہیں جنہاں کو ترق لو، ادھے کو ترقے گئے ہیں، ادھے کو اور ترقے جاؤ گے۔ ترقی کا راز اللہ کی زمین پر ایک ہی کتاب ہے اور اس کا نام قرآن پاک ہے۔ آؤ اللہ پاک دی کتاب دے دوست بن جاؤ، قرآن دوست بن جاؤ، قرآن نو اپنا دوست بنا لو، سفر تے حضر دا ساتھی بنا لو، دن تے رات دا ساتھی بنا لو۔ انشاءاللہ جدو قرآن نو تسی پیار کرو گے اللہ پاک تنو عظمت عطا کرے گا۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تسی پڑھتا دیتا ہے کنے پڑھے آگے، پڑھے آگے سے میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اتھے رحمت رب دی بس دیئے اے آلہ دنیا ساری تو قرآن جتھے پڑھیا جاوے اتھے رحمت پھر پھر پئی آوے، جماعت فرشتیاں دی آوے، جماعت فرشتیاں دی آوے، ہاتھ یاد خدا خود فرماوے، کیا شان تے عظمت محفل دی او میں صدقے بارش انواری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہم زد فزد۔ بہت مشغول ہیں ہم محترم قاری بنیامین صاحب عابد حفظہ اللہ تعالی عطانا اللہ بطول حیاتی زادک اللہ شرفک۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت فرمائے۔ الحمدللہ یہ پاکستان میں بہت بڑے خطیب ہیں، ہر طرف ان کی مانگ ہے، لوگ ان کا قرآن سنتے ہیں، اور انشاءاللہ چند دنوں کے بعد اکاڑا میں ایک بہت بڑا مرکز بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مرکز میں برکتیں فرمائے، ان کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔